كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. تو میرے دوست پیارے دوستو بزرگو، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جنت کا میں ایپیٹائزر تمہیں دوں گا کیونکہ مین کورس یہاں کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وہ جو حیات طیبہ ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1 پرسکون زندگی کو، سکون سے بھری. میں ابھی ایک ملک میں گیا، نام نہیں لوں گا اس ملک کا کیونکہ بہت جاتا ہوں یہ نہ وہ یہ سن لیں اور مجھے پھر پکڑ لیں. اس ملک میں گیا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میں جب جہاز سے اترا، اس ملک میں مسلمانوں پہ بہت ٹائٹ سیکیورٹی ہے اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا سرچ ہوتا ہے، اسٹرپ سرچ ہوتا ہے، فلاں سرچ ہوتا ہے. میرے ساتھ کافی لوگوں کا ہو چکا ہے. جب میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ ایئرپورٹ جہاز سے اترا تو میں نے سامنے پولیس والے کھڑے دیکھے اور وہ مجھے گھور رہے تھے. میں نے کہا یار یا اللہ مر گئے، اب میری جو ہے نا وہ آ گئی ہے، کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کوئی نظر پڑ گئی ہے کسی ایئرسٹس پہ اور توبہ نہیں کی، اللہ معاف کر دے. تو میں نے وہیں توبہ دل میں کی، میں نے کہا یا اللہ گڑبڑ کوئی ہو گئی ہے تو معاف کر دے مجھے. وہ پولیس والا آ گیا، ان کا یو مسٹر سعید انور، میں کہا یس آفیسر، اور وردی میں گن شن لگائی ہوئی اور اتنا تگڑا اسپارٹ 6 فٹ 3 انچ کا. میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو. میں کہا آفیسر ایوری تھنگ اوکے، ویئر ٹو ٹیک می؟ میں کہا آئی ایم ہیئر ٹو ٹیک یو آؤٹ. میں کہا کیوں، خیریت؟ کہتا مجھے پتہ چلا تم جہاز میں ہو، میں تمہارا بڑا فین ہوں، لیکن یاد رکھنا کرکٹ وی ڈونٹ لائک کرکٹ، وی ڈونٹ لائک کرکٹ از اے بورنگ گیم پیال. تو میں نے کہا اچھا ہوا ہے. کہتا تمہاری جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے نا میں اس سے متاثر ہوں، اس وجہ سے تمہیں لینے آیا ہوں. یہاں بہت رش ہے، وہ تمہارے لیے اکیلا باکس کھلا ہے. یہ وہ ملک ہے غیر مسلم کنٹری جو میرا داڑھی اور میری حلیے کی وجہ سے اور کرکٹ کی وجہ سے، کرکٹ دے ہیٹ کرکٹ، کہتے ہیں ہم کرکٹ نہیں، بہت لمبا کھیل ہے، ہم نہیں کھیلتے. تو وہ مجھے لینے آیا، میری بیوی حیران پریشان، کہتا فالو می. وہاں باکس پہ لے گیا، کوئی آدمی نہیں تھا، اسے میرا چیک کیا، 2 منٹ اسپینڈ لگایا. کہتا تم یہاں کھڑے ہو، میں وہاں سے جا رہا ہوں، وہاں بیلٹ پہ جاؤں گا، وہاں تمہارا انتظار کروں سامان. میں کہا آفیسر دیکھو میں سعودیہ سے آ رہا ہوں، میرے پاس 5 بڑے ڈبے ہیں، اس میں کشنز ہیں، کچھ نہیں. وہ کہا تمہاری کوئی چیز چیک نہیں ہوگی، یو آر آل کلین مین، تم بس وہاں آؤ بیلٹ پہ، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو جب میں بیلٹ پہ پہنچا تو وہ بڑا وہاں کی ایئرپورٹ کا آئی جی تھا، آئی جی وہاں کی کسٹمز امیگریشن کا. تو اس نے، میں نے کہا بھائی تم کیا پوچھ رہے تھے مجھ سے؟ کہتا کچھ سوالات ہیں. میں کہا پہلے میں تم سے سوال کرتا ہوں. کہتا کر لو. میں نے 20 منٹ اس سے پوچھا. میں کہا ایک سوال کا جواب دو، میں بعد میں آپ کو سوالات بتاؤں گا. خیر جب وہ سوال کیے میں کہا یور کوشچن؟ کہتا نو کوشچن. مجھے باہر لے کے گیا سامان کے ساتھ، کہتا I'll see you soon. میں خیر جب واپس پاکستان آ رہا تھا وہاں سعودیہ، تو یہ 25 پولیس والے جن میں 2 آئی جی تھے ہمارے والے، 3 ڈی آئی جی تھے اور 20 کیپٹنز تھے. یہ وہاں کے دارالعلوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سعید انور سے ملنا چاہتے ہیں اور انہیں ہمیں پتہ ہے یہاں آ رہا ہے تو ہماری ملاقات کرا. رمضان تھے، انہوں نے ان کو کہا سعید بھائی میں کہا تیار ہوں. تو میں رمضان میں ایک کمرے میں، مسجد کا کمرہ تھا، اس میں ان کو 25 آفیسر کو جمع کیا. وہ سب بیٹھ گئے، 5 میرے ساتھ بیٹھے، 20 جو باقی 15-20 تھے وہ نیچے بیٹھے. ابھی افطاری میں 1 گھنٹہ تھا. میں نے ان سے، انہوں نے کہا ہمارے کچھ کویسچنز ہیں. میں کہا لیکن پہلے میں کروں گا. ان کا کر لو. میں کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا، رابن ولیمز، وہ ڈپریشن سے کیوں مر گیا؟ کہا یہ؟ ان کا ہاں سنا تو ہے لیکن وی ڈونٹ نو. میں کہا آئی یو گائز ڈیٹیکٹیو؟ کہتا ہم ڈیٹیکٹیوز ہیں. میں کہا بتاؤ نا کہ رابن ولیمز نے خودکشی کیوں کی، وہ ڈپریشن سے کیوں مرا؟ میں کہا وی ڈونٹ نو. میں کہا یہ تمہارا ایک سنگر ہے امریکہ کا، پرنس، جو بہت امیر آدمی ہے، لڑکیاں دیوانے، لڑکے دیوانے، اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا ایئر فورس 1 جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا پرائیویٹ پلین ہے، خوبصورت اپنا جہاز. اور اس کا گھر اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں 1 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے. میں کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ، اس نے ابھی خودکشی کیوں کر لی؟ کہتے وی ڈونٹ نو. میں کہا یار اتنے پیسے، ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شہرت ہو، کہ مال بھی شہرت بھی، لڑکی لڑکے سب اس کے فین، اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ میں کہا another question. کہتا کیا؟ میں کہا سنا ہے دنیا کی بہت بڑی سنگر اور ایکٹریس وٹنی ہیوسٹن ٹب میں ڈرگز لیتے مر گئی. کہا بالکل صحیح سنا، ایسا ہی ہوا. میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مری؟ اب میں کوشچن اس کو کرتا رہا 20 منٹ. تو کہتے وی ڈونٹ نو. میں کہا میں جب چھوٹا تھا مجھے بھی 2 شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں. کسی درجے میں اللہ نے مجھے دے دیا، لیکن میری تو بے چینی نہیں گئی، میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بے چینی سے بھر گیا. میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا. بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے تو وہ پیسے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. بعض پیسے والے ہوتے ہیں، مشہور نہیں ہوتے، وہ سیاست میں گھس جاتے ہیں، چلو مشہوری بھی ہو جائے گی. میں کہا میں نے 100 پچھلی سینچری کے 100 آدمی دیکھے جو مشہور بھی امیر بھی
سب کو دیکھا, سارے 100 آدمیوں کو دیکھا, وہ 3 طریقوں سے مرے ہیں. یا تو انہوں نے ڈرگز لی ہیں, اوور ڈوز آف ڈرگز, یا ڈپریشن سے مرے, یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. میں کہا میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. میں کہا آپ بتاؤ, آپ نے دیکھا تو بتا دو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے, سپر پاور کنٹری ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان کی پولیس تھی, ان کے رنگ ونگ لال ہوئے تھے. خیر بات کر کے, سوال کر کے افطاری شروع ہو گئی. افطاری کے بعد میں باہر گیا, میں نے کہا سعید بھائی کوئی لڑکے جمع میں دور دور سے آئے ہیں, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے باہر جا کے بات شروع کی. وہ سارے آفیسرز باہر آئے 10 منٹ بعد کہ ہم نے یہ بات سنی, انگلش میں بولو. تو میں نے انگلش میں بات شروع کر دی. میں کہا 1 لاسٹ کویسچن آفیسر. کہتے ہیں گو ہیڈ کر لو. میں کہا پبلک میں کروں گا. میں کہا آفیسر یہ بتاؤ 30 بچے ہیں نان مسلم اور وائٹ ہیں, ہماری طرح بلیک نہیں ہے, وائٹ ہیں, اور نان مسلم ہے, مسلم نہیں ہے. وہ سب بھوکے تھے 3 دن سے. میں نے $1000 لیے اور ان کو کھانا کھلا دیا, ان کی جان بچا لی. بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے برا ایکشن ہے؟ کہا واٹ اے ونڈرفل ایکشن, زبردست ایکشن, 30 جانیں بچائیں. میں کہا آفیسر لیکن $1000 تمہارے چوری کیے تھے. کہتے ہیں یہ تو بڑی گڑبڑ بات ہے. میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا آفیسر بتاؤ مجھے جیل میں ڈالو گے یا شاباشی دو گے؟ کہا نہیں تمہیں تو جیل میں ڈالوں گا. میں کہا آفیسر میں نے 30 بچے جان بچائی ہیں, تمہارے $1000 سے کیا ہوگا؟ کہتا نہیں اٹس اے کرائم. میں کہا وچ ون از اے کرائم؟ اب گھبرا گیا, کہتا آئی ڈونٹ نو. میں کہا بتاؤ کون بتائے گا؟ کہتا ہے ویل آئی ڈونٹ نو. تو میں کہا آفیسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کی مینول ہے؟ کہتا ہے. میں کہا تمہارا موبائل یہ جو آئی فون پکڑا مینول ہے؟ میں کہا آفیسر تمہاری مینول کہاں ہے؟ کہتا وائی ڈو آئی نیڈ اے مینول. میں کہا آفیسر اصل میں اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے. اگر انسان مر جائے تو آئی فون کون خریدے گا؟ گدھے خریدیں گے. اگر انسان مر جائے تو پراپرٹی کون خریدے گا؟ گولڈ کون خریدے گا؟ اگر ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے. تو میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے, یہ بتاؤ تمہاری مینول کہاں ہے؟ کہتا ہے ویل وی ہیو کپل آف مینولس. میں کہا نو دوز مینولس چینج ایوری ایئر, یو نو اپڈیٹس کم, وائرس کمز. میں کہا وی ہیو گاٹ ون مینول جس کا نام قرآن ہے, وہ 1400 سال سے نہیں بدلی. اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. اب وہ بالکل فلیٹ آؤٹ ہو گئے تھے. پھر میں نے کہا آفیسر میں تمہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہا, لیکن میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اسلام سیکھو. کیوں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ٹوپیاں جو ہے نا لوگوں کو اس حالت میں پہنا رہے ہیں نا, ایسی شکل بناتے ہیں اور اتنے گڑبڑ کر رہے ہیں. اگر تم اسلام نہیں سیکھو گے تو تمہیں ایسی شکل میں لوگ ٹوپی پہنا کے چلے جائیں گے. پھر اس نے مجھے عجیب بات کی, بڑے آفیسر نے کہا ایک سوال کروں, یہ جو تمہاری تبلیغی جماعت آتی ہے نا, ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, یہ جتنے بیانات کرتے ہیں ہم سنتے ہیں, ان کی بات دل میں لگتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں کہا اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. میں کہا ایک مسلح تھا, وہاں ایک حافظ وہ تھا امام لاہور میں. اس نے مجھے کہا سعید بھائی آپ تبلیغی جماعت والے بڑی باتیں کرتے ہیں, میرا بھتیجا ہے وہ اعتکاف میں چرس پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہوتا, میں اتنے بیانات سناتا ہوں, ڈراتا ہوں, اس کو ٹھیک کریں پھر میں مانوں گا. میں کہا حافظ صاحب ٹھیک تو اللہ ہی کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی, نہ ان کا بیٹا ہدایت پہ آیا نہ بیوی ہدایت پہ آئی. لوط علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی, نہ بیوی ہدایت پہ نہ بیٹا ہدایت پہ آیا. تو ہم تو کوشش کریں گے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. تو میں 10 مہینے اس سے دوستی کی, اس کو تبلیغ میں اشرا لگوایا, اس کی داڑھی, اس کی ٹوپی, اس سے سارے نشے چھوڑ دیے. تو حافظ صاحب جو امام تھے انہوں نے کہا بھائی سعید بھائی ان سے کیا بات کی؟ میں کہا کوئی بھی بات نہیں کی. تو کہا یہ انسان کا بچہ کیسے بن گیا؟ میں کہا اصل میں حافظ صاحب, امام صاحب, یہ جب سے آپ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی نا تو 10 مہینے گزر گئے. یہ ظالم 1.5 لاکھ کے برگر اور پیزا میری جیب سے کھا چکا ہے. اب مجھے رات کو رونا آتا ہے, اللہ ہدایت دے دے, ظالم کب تک میرا کھانا کھائے. تو میں نے کہا آفیسر میں اس ملک میں 20 لاکھ روپے کی ٹکٹیں خرچ کر کے آیا ہوں, وہ ٹکٹیں بول رہی ہیں, میں نہیں بول رہا. $1 بول رہا ہے میرا, وہ تم پہ اثر کر رہا ہے. میرے پیارے دوستو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیات طیبہ اللہ کا وعدہ ہے, لیکن شرط ہے مومن ہو. اب مومن کون ہوتا ہے؟ پہلی نشانی میں بتائی, اس کے دل میں سکون ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے سکون کے ساتھ, فرعون محل میں رہتا تھا, سکون کوئی نہیں تھا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن بعض ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, سکون کی نیند سوتے تھے. ابو جہل کو اللہ نے بے سکونی سے بھرا تھا. سکون کے لیے ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے, ظاہری سبب کا کوئی تعلق نہیں سکون سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکون غائب ہے ساروں سے, نیند کی گولیاں, دوائیاں, ڈرگز, طرح طرح کے سکون مل جائے. نمبر 2, اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف زندگی دوں گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. میں گیا نواب شاہ, 10 ڈیفنس کے برگر بچے لے کے, بالکل 0 میٹر گاڑیاں, کوئی دین سے واسطہ نہیں. نواب شاہ ہم پہنچے تو وہاں جب میں رات کو تراویاں پڑھی, رمضان کی تراویاں پڑھ کے میں واش روم گیا تو میرے بستر, مرکز وہ جنگل میں ہے, نیا مرکز تھا اور ٹوٹا ہوا مرکز, کچا مرکز. تو میرے بستر سے 3 سانپ گزرے, سانپ, تو انہوں نے پکڑ کے مارے. وہ بیچارے جو میرے بالکل برگر بچے تو وہ تو ڈر گئے, تو چھپکلیوں سے ڈرتے ہیں, میں خود بھی ڈرتا ہوں.
تو وہ انہوں نے کہا سعید بھائی یہاں تو ہم نہیں سوئیں گے. تو میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, ہم نیٹ لگا دیں گے. کہا نہیں سعید بھائی سانپ نیٹ ویٹ نہیں دیکھتا, اتنے موٹے موٹے سانپ نکلے. بہرحال میں بھی ڈر گیا, میں کہا چلو مرکز سے. تو امیر صاحب نے کہا سعید بھائی وہ سارا اعلان ہو گیا, صبح اتنا مجمع آئے گا, آپ نے بات کرنی ہے مجمع چلا جائے گا, پلیز ایسا نہ کریں. میں کہا نہیں یار یہاں ہم نہیں ٹھہریں گے. ایک بنو کی جماعت تھی, سال میں چل رہی تھی, وہ اس بیلٹ پہ سال پیدل چل رہی تھی, وہ جنگلوں میں پھرتی ہے. وہ پٹھان آئے, وہ کہا سعید بھائی یار انشاءاللہ ہم ہیں نا, اللہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم سانپ ماریں گے. وہ کہا یار, میں نے کہا چھوڑو ایسی الٹی سیدھی باتیں نہ کرو, یہ ہوائی باتیں ہمیں نہ سنایا کرو. تو اب وہ مجھے سمجھا رہے تھے. اتنے میں امیر صاحب چھوٹے سے قد کے وہاں کے, وہ کہا سعید بھائی یہ بنو کی سال کی جماعت ہے, 3 ہفتے پہلے اس سال میں چل رہے تھے, شب جمعہ تھا, میں ایسے مرکز میں بیان کر رہا تھا, سامنے چھوٹی جگہ تھی, تو اس جگہ سے ایک سانپ نکلا بڑا سا, اس نے منہ نکالا, میں نے چیخ ماری, 4000 آدمی سامنے بیٹھا ہے, وہ بھی انہوں نے کہا کیا سانپ. تو یہ بنو کا جو امیر ہے نا, اس کی عمر 65 سال ہے, یہ آیا ہوگا بیٹھ جاؤ اللہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. اس نے نکالی اپنی اتنی بڑی مسواک اور سانپ کی گردن میں ماری. یہاں نا اب سانپ یوں کر رہے ہیں اور خان صاحب مسواک مار رہے ہیں. اب دونوں میں 3000 آدمی. اور یہ بات میں نے ڈائریکٹ سنی ہے, میں کسی سے نہیں سنی, یہ امیر مجھے بتا رہے, مجھے سمجھا رہے. اب ایک دم سانپ نکلا نا, تو خان صاحب نے یوں پکڑا اس کو ہاتھ سے, سانپ پکڑ لیا. اور سانپ نے کیا, سانپ کا اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے, وہ اپنا رول کرتا ہاتھ پہ, سانپ کو نے اس کا رول کیا, خان صاحب نے سانپ ہوگا نسوار دے روڑے, نسوار ڈالی, 2 منٹ میں سانپ ہی مار دی. آپ بتائیں ہم یہ چھپکلی مار سکتے ہیں ایسے پکڑ کے؟ اللہ وعدہ کر رہے ہیں بے خوف زندگی دیں گے. اور صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شیر کو دیکھا, ٹرک کر کے تھپڑ مارا, شیر نے رستہ چھوڑ دیا. آج یہ تھپڑ ہم اپنے 16 سال کے بچے کو نہیں مار سکتے, وہ گہربان پکڑ لے گا. کیوں کہ آنکھوں کا جب اسلام آنکھوں میں ہوگا, میرے پیارے دوستوں بزرگوں, شیر بھی ہم سے ڈرے گا, ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی. لیکن آج آنکھوں کا اسلام کا ہے, آنکھوں کا قرآن کا ہے, کتاب میں ہے, ان آنکھوں میں نہیں ہے. جس دن اللہ کی قسم, جیسے میں گولی کو ہاتھ میں لوں اور چوہا ماروں, لیکن گولی میرے پاس 16 mm کی ہے, چوہا بھی نہیں مرنا مجھ سے. گولی کو میں فٹ کروں بندوق میں, پھر دیکھیں شیر کیسے پھٹتا ہے. میں ابھی افریقہ گیا 3 سال پہلے, ببر شیر کو میں نے اتنے قریب سے بات کی, اتنے قریب سے, اور ببر شیر ہے, آپ میرے خیال میں آپ میں سے سب مل کے بھی نہیں کر سکتے جو میں نے کیا. میں نے اس کو اتنی تڑیاں لگائی, میں ماروں گا تجھے, یہ کروں گا وہ. ببر شیر بیچارہ چپ کر کے سن رہا تھا, اس نے اف بھی نہیں کی اور نہ گرمی کا, سن رہا تھا. اور میں نے 10 منٹ اس کو دڑایا ہے, جو مرضی منہ میں آیا اس کو بولا ہے, شیر سنتا رہا. کیوں؟ شیر پنجرے میں بند تھا, میں کھلا کھڑا تھا. شیر کی طاقت پنجرے میں نہیں ہے, شیر کی طاقت کھلے جنگل میں. میرے پیارو, اگر آنکھ کی آیتیں آنکھ میں آ جائیں, پھر دیکھو مسلمان کی آنکھ کیا کرتی ہے. آج آنکھ کی آیت انٹرنیٹ میں, موبائل نکالا, آنکھ کی آیتیں, لیکن آنکھ میں نہیں ہے. اس سے سارا دن فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں. اس لیے آج مسلمان کی آنکھ سے اللہ نے روب نکال دیا. آج اس کی زبان میں اثر نہیں, کیونکہ زبان کی آیتیں زبان میں نہیں ہے. سارا دن زبان جھوٹ بولتی ہے, سارا دن غیبت کرتی ہے, کبھی کسی پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتی ہے, کبھی پرائم منسٹر کو پکڑ لیتی ہے, کبھی پڑوسی کو سارا دن زبان غیبت کرتی ہے. ہماری زبان میں آج کوئی اثر نہیں رہا. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا, اس کو حیات طیبہ. نمبر 3, تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آج سچ بتائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ. ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے ہوئے, اور دن بہ دن مسلمانوں کے ہسپتال بڑھ رہے ہیں, اوور لوڈڈ ہو رہے ہیں. جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں, ان کی نشانیاں بتاؤں, ہسپتال بڑھ جاتے ہیں, کورٹ کچہریاں بڑھ جاتی ہیں, اور جیلز بڑھ جاتے ہیں. بتائیں مسلمانوں میں چیزیں بڑھ رہی ہیں گھٹ رہی ہیں؟ آپس میں اللہ لڑائیاں زیادہ کر دیتے ہیں. پوری دنیا مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. دنیا چھوڑ دیں, میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, روزانہ مجھے کمپلینز آتی ہیں گھروں کی لڑائیوں کی. بیوی شوہر سے لڑ رہی ہے, شوہر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں. روزانہ کمپلین سینٹر ہے میرے ڈیفنس میں, ہر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے. یہ تو فرقہ واری, تو زبان کی, تو رنگ کی لڑائی, وہ تو دور کی بات ہے. آج ہر گھر ایک جنگل بنا ہے, لڑائی پہ لڑائی ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. نمبر 4 فرمایا تمہیں رزق آسان ترین دوں گا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ رزق کا ہے. قرآن کا مفہوم ہے کہ سارا رزق کا نظام ایمان والوں کی وجہ سے چل رہا ہے. جس دن ایک اللہ کہنے والا نہیں ہوگا, اللہ ساری کائنات میں قیامت لے آئیں گے. آپ نے کبھی دلہا دلہن کو دیکھا ہے؟ دلہا دلہن کو شادی میں کونے میں رو رہے ہیں, کیا ہوا, ہمارے کھانے کا کیا ہوگا. کوئی ایسا پاگل دلہا دلہن ہوئے؟ سارے باراتی دلہا دلہن کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں, دلہا دلہن اپنے لیے رو رہے ہیں, اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا. آج یہ دلہا دلہن کائنات کے ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا روزی لیتی ہے, آج وہ روزی کے لیے پوری دنیا میں خوار ہو رہے ہیں. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں, مرغا مرغی اور چوزے تھے 3, وہ مالک ان کو پلیٹ میں کھانا دیتا تھا,
वो कुट 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 करके वो आराम से 10 मिनट में खाना खा के अपने काम पे लग जाती। मुर्गा मुर्गी ने काम छोड़ा और मालिक से पंगा लिया, मालिक ने यूं फेंका दफा हो जाए यहाँ से, और 8-10 घंटे में वो दाने खा रहे हैं टुक 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 टुक। आज हम सबके साथ यही हो रहा है। मुर्गी बेचारी यहाँ कराची में कुड़कुड़ कर रही है, मुर्गा एक दुबई में बैठा है, एक चूजा जापान में, एक चूजा चाइना में। अल्लाह ने रिस्क को फैला दिया, सारा खानदान तोड़ दिया इस रिस्क के लिए। तो अल्लाह कह रहे हैं आसान तरीन हयात तैयबा, पुरसुकून जिंदगी, बेखौफ जिंदगी, आसान तरीन रोजी, रिस्क करीम, दुआओं की कबूलियत और लोगों में मोहब्बत डाल दूंगे। ये 5 चीजें हयात तैयबा कहते हैं। पूरी मखलूक तुमसे मोहब्बत करेगी। आज मेरे प्यारो सच बात है, बीवी कंप्लेन कर रही है, शौहर मोहब्बत नहीं करती। शौहर कंप्लेन कर रहा है, बीवी मोहब्बत नहीं करती। माँ बाप कंप्लेन कर रहे हैं, औलाद मोहब्बत नहीं करती। औलाद कंप्लेन करती है, माँ बाप मोहब्बत नहीं करते। हमें आज मोहब्बत कोई नहीं करता। पड़ोसी हमसे तंग, जहाँ मुल्क में जाते हैं वो मुल्क वाले हमसे तंग हो जाते हैं। और अल्लाह ताला मेरे प्यारो हम मोहब्बतें डालेंगे। मैंने आपको अपना वाक़या सुनाया, मेरा क्या वास्ता था उन पुलिस वालों से। जुनैद और मेरे कितने, हम एक दफ़ा अमेरिका गए, जुनैद और मैं, हमारे साथ 2 लड़के थे वहीं के, न्यूयॉर्क के। उन्होंने बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल के कपड़े पहने और मुंह पे एक ताला सा लगाया था, जो दाढ़ी ये नहीं लगाते ऐसे, वो लगाया था, और यहीं की कैप उल्टी की थी। जब अमेरिकन ऑफिसर्स ने उनको देखा, उन्होंने कहा व्हाट द हेल यू गाइस डूइंग हियर, ऐसा डांटा, वो डर गए। मैं और जुनैद भी घबरा गए। जब उन्होंने हमारी शक्लें देखी, उन्होंने Are you okay guys? Why are you here? उन्होंने हमसे सवाल, जुनैद ने कहा भाई हम फिंगरप्रिंट से, उनका फॉलो अस। अंदर कमरे में ले गए, वहाँ बिठाया, कॉफी खोली, कहा तुम क्यों आया? जुनैद ने मेरा तारुफ कराया, मैंने जुनैद का कराया। उन्हें नेट पे हमारे नाम देखे, हमसे पौना घंटा इस्लाम सुना है। मेरे प्यारो अल्लाह मोहब्बत डालेंगे, लेकिन शर्त है पहले हम वो मोमिन बने, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मर्द या औरत हो, अगर जो भी नेक अमल करेगा। आज हम माशाल्लाह नेक अमल कर रहे हैं, लेकिन ईमान के बगैर कर रहे हैं। अगर हम एसी लगा दें बगैर बिजली के, तो बताओ एसी क्या करेगा मेरे प्यारों। आज हम फ्रिज ऑन कर रहे हैं बगैर बिजली के। हमारा मसला है, हम माशाल्लाह नेकियां कर रहे हैं, कोई अस्पताल बना रहा है, कोई चैरिटी का काम कर रहा है, कोई नमाजें पढ़ रहा है, कोई रोजे रख रहा है, लेकिन आगे शर्त रखी है मोमिन की। अगर हम ये कुरान से समझ लें मोमिन क्या होता है, तो अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करेगा, हमें हयात तैयबा देगा। अल्लाह सूरह हुजरात में एक वाक़या बताते हैं कि देहातियों की एक जमात आई और आके कहा या रसूलल्लाह हम ईमान वाले बन गए हैं। तो अल्लाह ताला ने फौरन कुरान उतारा, ए मेरे नबी इनसे कह दीजिए अभी तो सिर्फ ये मुसलमान हुए, अभी ईमान इनके दिल में घुसा रचा नहीं है। तो अल्लाह ने खुद बताया, हम आपको बताते हैं ईमान वाले कौन होते हैं। मोमिन का उनमें 4 सिफात होती हैं। अल्लाह पे पूरा ईमान, अल्लाह के साथ ताल्लुक बेहतरीन होता है। नंबर 2 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी इत्तबा होती है। नंबर 3 जो भी हालात आ जाए इन चीज़ों से हटते नहीं, ना अल्लाह को छोड़ते हैं ना नबी की ज़िंदगी को छोड़ते हैं, इस पे डटे रहते हैं। नंबर 4 ये अपने जान माल के साथ अल्लाह के रास्ते में निकलते रहते हैं। फरमाया ये मोमिन हैं, ये हैं सच्चे अपने ईमान में। ये 4 काम मुसलमान कर ले। पहला काम क्या कर ले? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो अल्लाह से अपना मामला ठीक कर लेता है, तमाम मखलूक से अल्लाह इसका मामला ठीक कर देता है। हमारा मसला क्या है मेरे प्यारो? मैं मक्के में एक मुसल्ले में नमाज पढ़ रहा था हज के सफ़र पे। तो इमाम साहब ने जब मुझे देखा तो मेरी शक्ल देख के कहा सईद भाई ये 300-400 हाजी हैं, आप इनसे बात कर लें, सलाम फेरते इधर आ जाइएगा, हम सुन्नत बाद में 15 मिनट बात कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैं जब घूमा ना तो सब देख के मुझे बैठ गए। पीछे 3-4 सफ़े अभी आखिरी रकात में थी। एकदम एक आदमी आया, कहा इमाम साहब किसी का आईफोन मिला है, ऐलान कर दें किसका है। तो इमाम साहब मुझे ज़रा देख के ज़रा बौखला से गए थे, एक्साइटेड थे। तो बजाय ये नहीं देखा कि अभी 4 सफ़े नमाज में है, उनकी नमाज डिस्टर्ब होगी, और माइक में ऐलान किया भाई किसी का आईफोन मिला है, जिसका है बता दे। तो मैंने इधर से देखा वो अगली 2 सफ़े रुकू में थी, सारी रुकू में। उन्होंने रुकू में जेब चेक की कि हमारा आईफोन तो नहीं है। तो रुकू में भी आईफोन, जेब चेक करते हैं यार, पैसे हो हाँ कार्ड पड़े हैं ना। यहाँ भी मैं ये बहुत करता रहा हूँ। मैंने यूँ देखा यार वो 10,000 रुपये, हाँ शुक्र यार, जबान अल्लाह को बोल रही है, हाथ जेबें चेक कर रहे हैं। हमारा अल्लाह से मामला सही नहीं है ना। आप सच बताएं, अल्लाह अकबर किया, अल्लाह निकल गया कहीं और खोपड़ी घूम गई, ऐसे खोपड़ी घूम रही है, खोपड़ी घूम रही है। मैं अपनी अक्सर अपने घर वालों को कहता था भाई मुझसे नमाज से पहले अंडे डबल रोटी ना मंगाया करो, क्योंकि आखिरी सजदे में अंडे डबल रोटी याद आते हैं। हमारी नमाज पता नहीं किन किन चीज़ों पर है। अल्लाह से मेरा कितना ताल्लुक है वो नमाज में पता चल जाता है। आज हम बता दें अल्लाह, आज कितने लोग को याद है कि फजर में इमाम साहब ने क्या पढ़ा था, लेकिन ये याद है कि शाहिद आफरीदी ने 37 गेंदों में सेंचुरी की थी। वो एक एक बॉल याद है, लेकिन इमाम साहब ने फजर में क्या पढ़ा था कितने मुसलमानों की याद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम अल्लाह से अपना ताल्लुक ठीक कर लो,
تمام مخلوق سے اللہ تمہارا تعلق ٹھیک کرے. يسود في كل سماء والحق يسود. الله أكبر الله أكبر لا إله